السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الرعد آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہیں انزلہ اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویہدی اور راہ دکھاتا ہے الیہ اپنی طرف من اناب جو رجوع کرے۔ تو کافروں کا وہ اعتراض یہاں پر نقل کیا گیا جس میں وہ کہتے تھے کہ آخر اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی یہی اعتراض پہلے بھی اس صورت کی آیت نمبر 7 میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں پر جواب اور طرح سے دیا گیا، یہاں پر ایک دوسرے پہلو سے جواب دیا گیا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ ایک ہی چیز سے یعنی جب کوئی اثر لیتا ہے تو مختلف ذہن رکھنے والے لوگ مختلف طرح کے نتائج اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ نشانیاں تو اتنی بکھری پڑی ہیں لیکن ان کو وہ نشانیاں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ قرآن ہے، قرآن کی آیات ہیں کائنات میں بکھری، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، حسی معجزات، تو انہی چیزوں سے ہدایت کے طالب تو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر انہی چیزوں سے ہر درم لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ یعنی کہہ دیجئے قل ان اللہ یضل من یشاء، بھٹکاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے جس کو بھٹکا دیتا ہے، اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پلٹ کر آتا ہے اللہ کی طرف، اس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہی جو کائنات میں بکھری ہوئی آیات ہیں اور ایون جن چیزوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جو اسباب کے ذریعے سے چاہے پیدا ہوئی ہیں اور وہ معجزات نہیں ہیں، تو انہی چیزوں سے مومنین تو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کافر جو ہیں وہ انہی چیزوں سے مزید گمراہی میں آگے نکل جاتے ہیں، اور یہی چیزیں ان کے انکار، عناد، ہٹ درمی اور گمراہی میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر جو کائنات میں بکھری ہوئی نشانی ہے ان سے یہ سبق نہیں حاصل کرتے تو پھر ان پر کوئی اور نشانی اتار بھی دی جائے، ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے، تب بھی ان کی گمراہی میں مزید اضافے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہ جو اناب آ رہا ہے نا کہ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، تو یہ جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ کر جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور تطمئن اور اطمینان پاتے ہیں قلوبہم ان کے ذکر بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ خبردار ہو بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب اطمینان پاتے ہیں دل۔ بڑی اہم چیز یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہے، اور یہ کتنی دفعہ ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہے نا آیت کا یہ حصہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو یہ آیت ایک دم سے ذہن میں آتی ہے تو انسان کبھی ذکر کی طرف پلٹتا ہے، کبھی قرآن کی طرف، اور یہ سب جو ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کے بہانے ہی ہیں سارے نا۔ جیسے اللہ کا ذکر دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ ہر وقت اپنے دل میں یاد رکھنا، دوسرے زبان سے اس کے نام کا ورد کرتے رہنا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر یہ قرآن ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو ذکر کے بے شمار فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس سے اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، اور جو شخص صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرتا ہے، یعنی اگر اس کو توکل کی نعمت نصیب ہو گئی تو وہ مصائب اور آلام میں کبھی نہیں گھبراتا، نہ ہی اس کا دل دنیا کی لذتوں پر ریجھتا ہے، وہ ہر حال میں جب اللہ پر نظر رکھتا ہے تو اسے قلبی سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، جس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہو۔ تو ہم چیک کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، تو کیا ہمارے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں؟ تو ابھی جو ہم نے پڑھا نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ ہے نا کہ دل ہر وقت دنیا کے لذائذ میں لگا ہوا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، مختلف کام ہیں، اور پھر یہ کہ معاشرے میں جو لوگ جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی دل ریجھتا ہے، تو اس وقت پھر دیکھا کریں کہ اللہ کے ذکر کی طرف جب آپ دل کو مائل کرتے ہیں تو کیا حقیقتاً آپ کے دل بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔
اور چونکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض نقل کیا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں اس پر اللہ کی طرف سے نشانی اتاری گئی، تو اس لحاظ سے ربط مضمون کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل معجزہ دیکھنے کے بغیر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دلوں کا ذکر ہی ان کے دلوں کو یعنی اللہ کا ذکر ہی ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، انہیں معجزات نہیں چاہیے ہوتے۔ اور یہ جو اناب ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر جب وہ ذکر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو واقعتاً دلوں میں ایک اطمینان اور سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ جو میں جس تفسیر سے پڑھ رہی ہوں، اس میں جو یہ کہا نا کہ ذکر کے بے شمار فوائد میں سے یہ ہے کہ اس سے اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر پریشانیاں، مصیبتیں، جو آلام ہمارے دلوں کو گھیرے رکھتے ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دعا بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کا شک ہی ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے، دلوں میں ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب انسان کو اللہ پر توکل کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ مصیبتوں میں نہیں گھبراتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مصیبتوں کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ان کو ہٹانے والے، کھولنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو جب نظر اللہ پر ہوتی ہے تو ایسا قلبی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز میں نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے، اچھا انجام ہے۔ طوبیٰ سے مراد ایسی خوشی حاصل ہونا ہے جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہوں، ٹھیک ہے، یعنی پورے حواس کو یہ خوشی محسوس ہو، اور جنت کی نعمتیں سب کی سب ایسی ہی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے طوبیٰ سے مراد وہ درخت بھی لیا ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر ایک سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور سواری بھی تیز ہو اور سوار تیز بھی چلے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث کا ہے۔ تو اور خاص طور پر چونکہ عربوں پر یہ اترا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اہل عرب کے لیے ایسے درختہ جنت میں موجود ہونا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عرب کا اکثر علاقہ سنگلاخ اور ریگستانی ہے، شدت کی گرمی وہاں پڑتی ہے، لوئیں چلتی ہیں، درخت یا درختوں کے سائے بہت کم ہوتے ہیں، تو جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں ٹھنڈے پانی، گھنی ٹھنڈی چھاؤں کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اس وقت جس سائنسی دور میں ہم گزرے ہیں وہاں پر بھی اگر ہم گھروں کو ٹھنڈا کر بھی لیں یا موسم کے مطابق ان کو گرم بھی رکھیں، پھر بھی وہ راحتیں نصیب نہیں ہوتی جو کہ فطرت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں۔ تو فرمایا طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے، وحسن مآب، اور عمدہ اچھا ٹھکانہ ہے جہاں پر وہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح سے بھیجا ہم نے آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلھا، تحقیق گزر چکی اس سے پہلے، امتیں، یعنی اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکیں، لتتلوا، تاکہ تم پڑھو، علیہم، ان پر، الذی، وہ جو، اوحینا، وحی کیا گیا، علیکا، آپ کی طرف، وہم یکفرون، اور وہ انکار کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا، قل کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں جو آپ ان پر پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی آتے رہے اور ان پر پڑھتے بھی رہے، اور اسی طرح سے یہ اعتراضات بھی جڑتے رہے اور نشانیاں بھی مانگتے رہے، تو ہم نے آپ کو اتارا